الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب زدنی علما۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی جسد بنی آدم لمضغۃ اذا صلحت صلحت جسد کلہ۔ فرمایا کہ بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ سنور جائے تو پورا جسم سنور جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا فَسَدَ، جب یہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، فَسَدَتْ كُلُّهُ، فرمایا کہ پھر سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر جو دل رکھا ہے نا، تمام جسم اس کے تابع ہے۔ اگر دل کسی کا بن جائے، سنور جائے، سدھر جائے تو پورے کا پورا انسان سنور جاتا ہے، پورے کا پورا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ فائدہ کیا چیز دے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا کہ جو بندہ سالم دل لے کر آئے گا، سنورا ہوا بنا ہوا دل لے کر آئے گا، فرمایا کہ وہ چیز اس کو کام دے گی۔ دیکھیں دو چیزوں کی نفی کی گئی ہے۔ فرمایا ایک تو انسان کو اس کا مال نہیں فائدہ دے گا، اور دوسرا کیا فرمایا کہ اس کی اولاد اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ عمومی طور پر اس غلط فہمی میں لوگ رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اولاد سے، بیٹوں سے یا مال سے ہمیں فائدہ ہوگا، یا لوگوں کے مقولے آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر مال ہو تو بندہ شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، بھول ہے۔ مال سے کچھ کام تو بن سکتے ہیں، کچھ کام تو سنور سکتے ہیں، لیکن سارے کام نہیں سنور سکتے۔ دنیا کے کچھ کام، آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا نا، کوئی بھی کام وہاں پر درست نہیں ہوگا مال کی وجہ سے۔ ہاں دنیا کے چند کام ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا کے بھی سارے کام نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں آپ نا، ایک بندہ پیسوں کے ساتھ، مال کے ساتھ اچھا لباس خرید سکتا ہے، لیکن خوبصورتی تو نہیں خرید سکتا نا۔ ایک بندہ پیسے کے ساتھ دوائیں تو خرید سکتا ہے، لیکن صحت تو نہیں خرید سکتا نا۔ ایک بندہ پیسوں کے ساتھ اینک تو خرید سکتا ہے، لیکن بینائی تو نہیں خرید سکتا نا۔ جو بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں، ایک بندہ پیسوں کے ساتھ اچھے گھر، اچھے محلات بنا سکتے ہیں، نرم بستر، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نیند خرید سکتا ہے؟ نیند پھر بھی نہیں اللہ کی مرضی سے آئے گی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو مال ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی، مال اور اولاد کی نفی کی ہے۔ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن انسان کو نفع، قیامت والے دن کیا چیز نفع دے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بندہ سالم دل لے کر آئے گا، جس دل کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا، جس دل کے اندر اور کسی کی تصویر نہیں لگی ہوگی، صرف اللہ کی ذات جس دل کے اندر موجود ہوگی، اللہ کو وہ دل چاہیے۔ دیکھیں جب اللہ کی یاد دل میں آتی ہے نا، دل روشن ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا دل میں آتی جائے گی، دل کے اندر ظلمت پیدا کرے گی، اندھیرا پیدا کرے گی۔
حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فرمایا کہ اگر توبہ کر لے تو دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی، دوبارہ گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سارے کا سارا سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر کوئی خیر کی بات ہے، خیر اب اس دل کے اندر نہیں جاتی. تو یہ جو جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، اللہ کی یاد انسان کے دل میں آتی ہے، وہ دل سنور جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، وہ دل بن جاتا ہے. لیکن ایک دل میں نا ہم یہ سوچیں کہ اللہ بھی رہ جائے دنیا بھی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ما جعل اللہ لرجل فی قلبین فی جوفی، فرمایا کہ ہم نے کسی ایک بندے کے پیٹ کے اندر دو دل نہیں رکھے، دل ایک ہی ہوتا ہے اور ایک کے لیے ہی ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا آپ کو یہ بتا دوں نا، یہ جو دل ہے نا، یہ بگڑتا تو بڑی جلدی ہے، خراب بڑی جلدی ہوتا ہے، لیکن سنورنے پہ، اس کو بنانے پہ عرصے لگ جاتے ہیں. جس طرح آبادیاں ہوتی ہیں نا، آبادی اگر کسی جگہ پر آباد ہو تو آبادی کے آباد ہونے پر سالوں لگ جاتے ہیں، اسی طرح دل کی آبادی کے آباد ہونے پر بھی سالوں لگ جاتے ہیں، اور اس کے برباد ہونے پر تو ذرا بھی ٹائم نہیں لگتا. ہاں، وہ شاعر نے کہا تھا نا، مصحفی، ہاں ہم نے تو سوچا تھا کہ ہوگا کوئی زخم، کہا جب تیرا دل دیکھا تو اس میں تو رفو کا بہت کام نکلا، اس میں تو اتنے چھید نکلے، اتنے سوراخ نکلے، اتنا اس کے اندر گند پڑا ہوا ہے. تو بھائی یہ یاد رکھیں کہ یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، دل اللہ کا گھر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی طرح میں کہتا ہوں نا، حضرت فرماتے ہوتے ہیں، فرمایا کہ قلب عبد اللہ عرش اللہ ہوتا ہے. جو بندے کا دل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. اچھا، یہ گھر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بیت اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، سب کہتے ہیں نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر مقیم ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات، خاص تجلیات وہاں پر پڑتی ہیں. ایسے ہی انسان کا جو دل ہے نا، اسی طرح اللہ کا عرش ہے، اس پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں. اب بندہ اس کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے یا اور دنیا کے لیے بنا دیتا ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. تو اس دل کو نا دل رہنے دیں، اس دل کو دل رہنے دیں. دیکھیں نا، ہمارے گھروں کے اندر اگر کوڑا کرکٹ ہو نا، گند ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یار صفائی کرو، گھر والیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہاں کہ صفائی ٹھیک سے نہیں کی، فلاں ہو گیا، کوڑا کرکٹ کیوں پڑا ہے؟ اپنے گھر ہمیں صاف ستھرے چاہیے، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا نہیں رکھا ہوا. کباڑ کی ٹوکری بنایا ہوا ہے ہم نے، 5000 تصویریں دل کے اندر لگائی ہوئی ہیں، طرح طرح سے ہم نے دل کو برباد کیا ہوا ہے. تو بھائی یہ دل میں نے آپ کو عرض کی نا اللہ کے لیے ہے، اور اس دل کو اللہ کے لیے رہنا چاہیے. اور جب یہ دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا، یہ دل اس کے اندر اللہ کے سوا کچھ نہیں رہتا نا، پھر اس دل کی قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے. یہ دل نا اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتا ہے. اگر یہ دل بن جائے نا، تو پھر اس دل کی قیمت میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ کوئی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. وہ حضرت خواجہ مجذوب رحمہ اللہ تعالی علیہ، حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ کے مرید تھے. ایک مرتبہ ایک شعر انہوں نے کہا، تو حضرت تھانوی نے فرمایا، اس وقت کے لحاظ سے فرمایا کہ اگر آج میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا نا، تجھے میں انعام میں دے دیتا. وہ شعر کیا تھا؟ فرمایا کہ حضرت مجذوب رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا، سب کچھ چھوڑ چھڑا دیا، جب اللہ کے لیے بیٹھ گئے، سب کچھ ترک کر دیا، صرف اللہ کی ذات کو اپنے دل میں سمایا، تو ایک وقت میں نا بیٹھ کے کہنے لگے، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی. ہاں، اللہ تعالیٰ کو کہنے عرض کرنے لگے، ہر تمنا دل سے اب رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب دل میں کوئی تصویر باقی نہیں رہی، اللہ تیرے سوا اب تو آ جانا. حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا نا، تو میں اس مجذوب کو 1,00,000 دے دیتا انعام کے اندر. شعر ایسا کہا ہے. تو اللہ کو دل خالی چاہیے. دل کیسا چاہیے؟ خالص چاہیے، خالی چاہیے، سالم چاہیے، ماں سوا سے پاک چاہیے اللہ کو یہ دل.
دیکھیں نا ایک فقہی مسئلہ ہے کہ جس کمرے کے اندر تصویر لگی ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں پڑھی حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی نا علماء سے, جہاں پر تصویر لگی ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے, جس گھر میں کتا پالا ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے, اور دوسرا یہ ہے کہ تصویر لگی ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گھر میں تصویر لگی ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دل میں لاکھوں تصویریں لگی ہو رحمت بھیجنے والا آئے گا؟ وہ بھائی جس نے اپنے فرشتوں کو, جو رحمت والے فرشتے ہیں, ان کو منع کر دیا ہے کہ اس گھر میں نہیں جانا جس کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے, اور وہ دل کہ جو تصویروں سے بھرا ہوا ہے, مال کی تصویریں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں, ہر طرح کی تصویریں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں, دنیا کی ساری محبت اس کے اندر بھری ہوئی ہے, اللہ اس دل میں آ جائیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کو یہ دل سالم ثابت چاہیے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. فرمایا کہ دل جو ہے اللہ کے پاس وہی بندہ کامیاب ہوگا جو سالم دل لے کر آئے گا. سالم دل چاہیے اللہ کو. دیکھیں نا ہم باہر جاتے ہیں نا, میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی ہم سبزی خرید رہے ہوتے ہیں, فروٹ خرید رہے ہوتے ہیں, تو دکاندار ہوشیاری کرتے ہیں, بیچ میں داغی پھل ڈال دیتے ہیں. ڈالتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, نکال دیتے ہیں, کہتے ہیں یار پیسے ٹھیک دیے ہیں, کیوں تم سے یہ پھل لوں میں. ہاں یہاں تک جو نہ مانے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا, اس پھل کو ہم نہیں لیتے, اس سبزی کو, اس چیز کو ہم نہیں لیتے جس کے اندر داغ لگا ہوا ہو. اللہ اس دل کو کیسے لے لے گا جس کے اندر داغ لگے ہوں گے؟ ہاں اللہ نے اس کو جنت کے بدلے, اور اپنا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ کا گھر ہے یہ دل. اللہ کیسے داغدار دل کے اندر آ جائے گا؟ کیسے داغی دل کو اللہ لے لے گا؟ قرآن کی آیت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے کے اندر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے مسلمانوں کے جان اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. مسلمانوں کے جان اور مال کس کے بدلے میں خریدے گئے؟ توجہ فرمائیں جی, توجہ فرمائیں. کس کی طرف خریدے گئے؟ جنت کے بدلے میں. جنت بہت قیمتی چیز ہے, لیکن ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا نا کہ بھائی دل, میں نے مسلمانوں کا دل جو ہے نا جنت کے بدلے میں خرید لیا. دل ہے بہت قیمتی ہے نا, میں نے جیسے آپ کو عرض کیا, دل کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ جان اور مال فرمایا ہے. علماء نے اس کا نقطہ لکھا ہے, فرمایا کہ وجہ یہ ہے دل جو ہے نا یہ وقف کی جاگیر ہے. وقف کی ہوئی چیز کو بیچنا اور خریدنا جائز ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کسی بندے نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی, کہتے ہیں کس کی ہے زمین؟ ہم کہتے ہیں مسجد کے لیے وقف ہے. کون مالک ہے؟ وقف ہے بھائی, اس کو بیچ سکتے نہیں بیچ سکتے بھائی. دل جو ہے نا, دل کی قیمت نہیں لگائی کیونکہ ہے ہی اللہ کا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ وقف کی جاگیر ہے, اللہ کا ہے, اللہ کے لیے ہی خالص رہنا چاہیے اس کو. لیکن اگر اس دل کے اندر, میں نے آپ کو بتایا نا, جیسے ہم نے اپنے دل کو کباڑ خانہ بنا رکھا ہے, ہاں اگر ایسے ہی رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے آئے گی اس دل میں؟ ہاں اس کے اندر روشنی کیسے آئے گی, نور کیسے آئے گا اس کے اندر؟ دیکھیں نا وہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نمل کی, کہ جب ملکہ بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیجا, تو ملکہ نے جب اپنے حواریوں سے مشورہ کیا, مشورے میں پوچھا کہ بھائی کیا کریں, انہوں نے کہا جی لڑتے ہیں, وہ بادشاہ ہیں تو ہماری بڑی طاقت ہے. تو ملکہ بلقیس چونکہ بہت سمجھدار تھی, بہت ذی رگ تھی, اس نے ایک بات کہی تھی. فرمایا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. کہنے لگی کہ جب بادشاہ لوگ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا, تو فرمایا کہ وہاں پر نا وہ فساد برپا کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اس وجہ سے جنگ ہم نے حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے اس کے اوپر نقطہ لکھا. فرمایا ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے. دوسرا فرمایا ملوک سے مراد اللہ کی مالک الملک لیا جائے, ہاں, اور فرمایا قریہ سے مراد دل لیا جائے. فرمایا کہ پھر معنی اس کا یہ بنے گا, فرمایا کہ وہ مالک الملک جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے
فرمایا کہ پھر وہاں پر نا ایک نظام بدل جاتا ہے، وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا ذِلًّا، اور جو دنیا دل کے اندر بسی ہوتی ہے نا وہ ذلیل ہو کے نکل جاتی ہے، ذلیل ہو کر دنیا انسان کے دل سے نکل جاتی ہے۔ تو بھائی دل سنورا ہوا ہونا چاہیے، دل بنا ہوا ہونا چاہیے، اللہ کو یہ دل سالم اور ثابت چاہیے، لیکن یہ دل بنے گا کیسے؟ دل کو دل بنانا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا بگاڑنا بڑا آسان ہے، بنانا بہت مشکل ہے بھائی۔ دل کو دل بنانا نا، دل کو دل بنانا بہت مشکل ہے، اس کے اوپر سالوں کی محنت لگتی ہے تب جا کر ہوتا ہے۔ بندے کو پتہ تب چلتا ہے نا جب کسی اللہ والے کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے بندہ نا، اپنے دل کو پیش کرتے ہیں نا، تب انسان کو پتہ چلتا ہے یار اتنی خرابیاں تھی دل کے اندر، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنی چوٹیں ہیں دل میں، کتنے زخم ہیں، کتنا اندر گند بھرا ہوا ہے، کتنی دنیا ہے، کتنی دنیا کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کتنی دنیا کی محبت ہے، پھر پتہ چلتا ہے اندر جا کے۔ اور جب کسی اللہ والے کی نظر میں نہ آئے انسان نا، تو پھر یہ دل پتھر بن جاتا ہے، پتھر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، فرمایا کہ کیا ایمان والوں پر وہ دن نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کے متعلق کہ فرمایا کہ جب ان کی امیدیں لمبی ہو گئی نا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور سخت کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا کہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، فرمایا پتھر پھر بھی نرم ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، فرمایا کہ بعض پتھر تو وہ ہے نا کہ یشقق، فرمایا کہ جو پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، جو لرز جاتے ہیں، جو کانپ جاتے ہیں۔ اور بعض پتھر تو وہ ہیں نا کہ جو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، ان کے اندر پھر نرمی ہے، لیکن جب ایک بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، فرمایا ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس کو نرم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد اگر دل میں آ جاتی ہے اور اللہ کی یاد کے ساتھ بندہ جڑ جاتا ہے، یہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض جگہ جنگلات میں مختلف ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر نا اوپر دور سے ایک قطرہ پانی کا نیچے گرتا ہے اور نیچے پتھر ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی کا مشاہدہ ہوا ہے ایسا؟ میرا ہوا ہے۔ ایک قطرہ پانی کا گرتا ہے، کافی 2-5 سیکنڈ کے بعد گرے گا، 10 سیکنڈ کے بعد گرے گا، 1 منٹ کے بعد گرے گا، نیچے پتھر کی چٹان ہے، ایک قطرہ آ کر گرتا ہے، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ نا وہ پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ دیکھیں کبھی یہ مشاہدہ ہوا ہے آپ حضرات کا؟ ہاں، ایک ایک قطرہ گرتے 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 پتھر کے اندر سوراخ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ 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 کرتا ہے نا، یہ دل کا جتنا زنگ ہے، جتنی سختی ہے، جتنی اس کی بربادی ہے، وہ آہستہ 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 دل کے شیشہ بن جاتی ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صاف ستھرا چمکنے والا دل عطا فرمائے۔ تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جب بندہ جا کر بیٹھتا ہے، کسی اللہ والے کے سامنے اپنا دل پیش کرتا ہے، جب وہ اپنی بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے وہ اللہ والا کہ اس دل کے اندر کام کتنا ہے، تب جب محنت ہوتی ہے نا تو بندے کو سب سے پہلا احساس یہ شروع ہوتا ہے کہ یار ہاں کام بہت زیادہ رہ گیا ہے۔ ویسے تو ہم بڑے بے غم ہوتے ہیں نا، بس ٹھیک ہے بڑے بزرگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، لیکن اندر بھی بڑا گند بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ والوں سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر انسان کو سب سے پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ یار اندر بڑی گندگی ہے، اندر نہیں بنا ہوا، اندر نہیں سنورا ہوا۔ اللہ والے نا نظر بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتی نا بصارت، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، جو آپ سب دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نا کئی مقامات پر ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ بل ہم قوم عمین،
نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا کہ یہ اندھے لوگ ہیں. یہ کیا ہیں؟ حالانکہ ان کی آنکھیں ٹھیک تھی. ساری قوم اندھی تھی کیا ان کی؟ نوح علیہ السلام کی ساری قوم اندھی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے میں نے آپ کو جو سنائی ہے، فرمایا بل ہم قوم عمین، یہ اندھے لوگ ہیں. ان کی یہ آنکھ تو ٹھیک ہے، یہاں کی آنکھ بند ہے، یہ آنکھ ان کی برباد ہے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ فرماتے ہیں جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. کیا مطلب؟ جس کو یہاں پر بصارت نہیں ملی، جو دل کی آنکھ کا یہاں پر اندھا رہا نا، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نہیں فرمایا کہ ان کے دل ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں، یہ ساری باتیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ یہ کان ٹھیک ہوتے ہیں، یہ آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں، ہاں یہ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، یہ جو اندر کے کان آنکھیں نا یہ خراب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، فرمایا ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں ان کی ٹھیک ہیں، سر والی آنکھیں ٹھیک ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ تو دل کی آنکھوں کے اندر ہیں جو دل کے اندر ہوا کرتی ہیں. تو اللہ والے جو دیکھتے ہیں نا وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کون سی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ ہاں اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. مومن کیسے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. تو کسی اللہ والے کے پاس جب بندہ جاتے ہیں نا، جن کی آنکھیں بینا ہوتی ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس آیا، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، پھر وہ علاج فرما رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، جن کی زندگی برباد، جس کے دل جو ہے نا میں کہتا ہوں کباڑ خانہ بنے ہوئے، وہ ایسے چمک جاتے ہیں جس طرح ہیرا چمکتا ہے، شیشے سے زیادہ صاف اور پاک ہو جاتے ہیں. لیکن جب یہ بات نہ ہو نا، جب یہ چیز نہ آئے نا، تو پھر جو مرضی کرتے رہیں، جتنے مرضی بیانات سنتے رہیں، جتنا مرضی کرتے رہیں، کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. اس بندے کا معدہ ہی خراب ہے نا، جتنی مرضی طاقت والی غذائیں کھاتا رہے گا، اس کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو کیسے طاقت پہنچے گی اس کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت ہمارے دل سو گئے ہیں. حضرت ہمارے دل، حضرت نے فرمایا کیسے؟ کہ حضرت آپ کے بیانات سنتے ہیں، درس سنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، دل پر اثر نہیں ہوتا. حضرت نے فرمایا بھائی پھر یہ نہ کہو کہ دل سو گئے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ دل مو گئے ہیں. ہاں دل سوئے نہیں ہیں، دل مر گئے ہیں. سوئے ہوئے کو جھنجھوڑا جائے وہ جاگ جاتا ہے، مرے ہوئے کو جتنا مرضی جھنجھوڑو وہ نہیں جاگتا. تو پھر جو ایسے دل ہوتے ہیں نا جن کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، پھر جھنجھوڑنے والے جھنجھوڑتے رہیں، جیسے مرضی بتاتے رہیں، کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا، فضول لگے ہوئے ہیں کہتے سارے. لیکن جب انسان کو احساس ہوتا ہے، احساس کے پاس کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس کا علاج شروع کرتا ہے، تو تب جا کر روشنی آنا شروع ہوتی ہے، اندر نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہی نور ہوگا جو قیامت والے دن کام آئے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا نا، فرمایا کہ مومنین جب وہاں پر چلیں گے نا، ان کے سامنے ایمان کا نور ہوگا. ایمان کا کیا ہوگا؟ اس روشنی کے اندر وہ چلیں گے. پیچھے جو کافر منافق لوگ ہوں گے وہ کہیں گے یار ہم بھی تمہارے تعلق والے ہیں، ہمیں بھی یہ روشنی دو. کہتے ہیں نقط اب اس پیچھے سے لے کر آؤ، ادھر یہ روشنی ادھر نہیں ملتی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہاں پر جو نور ہے یہاں سے لے کر جانا پڑے گا. اور وہ نور کیسے آئے گا؟ اللہ کی یاد سے آئے گا، اللہ کی یاد سے آئے گا. ہمارے حضرت نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ اپنے ذکر کی توفیق اس کو دیتا ہے جس کا ذکر اللہ خود کرنا چاہتا ہے. یہ بات بہت بڑی بات فرمائی ہے، ایسا رونگٹے کھڑے کر ہو گئے جسم کے نا. حضرت نے جب فرمایا جس کا ذکر اللہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. فرمایا جس کو اللہ یاد رکھنا چاہتا ہے، جس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
اور جس کو اللہ یاد نہیں کرنا چاہتا نا، اس کو اللہ توفیق نہیں دیتے اپنا نام لینے کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک عالم سے میں نے سنا، وہ کہنے لگے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کرتا عبادت، میں نہیں پڑھتا نماز، میں نہیں کرتا فلان۔ فرمایا کہ بھائی تو پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تجھے اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے در پہ تجھے جھکنے ہی نہیں دیتا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تیرے لیے بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو اس کے اندر جس کو اللہ توفیق دے دینا وہ بڑے نصیب والا بندہ ہے۔ تو بھائی میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے چھوٹا سا ایک دل ہے نا، ہاں ہے تو بڑا چھوٹا لیکن ہے سونے کا ٹوٹا۔ یہ چھوٹا نہیں ہے یار، یہ بہت کمال کی چیز ہے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ فرمایا کہ جس طرح فرمایا کہ جسم کے اندر یہ گوشت کا لوتھڑا اگر سدھر جائے نا تو فرمایا سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو مثال دیکھیں نا آپ، گھر کے اندر نا بڑے بڑے بکسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ بڑی پیٹیوں کے اندر کیا رکھا ہوتا ہے؟ بسترے، کمبل، رضائیاں، تلائیاں، ہاں سارا، اور وہ اوپر مومٹی میں پڑے ہوں گے۔ اور ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے جس کے اندر جیولری وغیرہ رکھی جاتی ہے، ہاں سونے چاندی جواہرات رکھے جاتے ہیں۔ وہ کہاں پر رکھا ہوا ہوتا ہے؟ 100 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، ہاں اور بندہ نا 24 گھنٹے آتے جاتے نظر کرتی ہیں عورتیں اس پر، اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑا نا، لاکھ لگے ہوئے ہیں اس کو۔ وجہ یہ سوچتے ہیں یار ہے تو چھوٹا سا لیکن ہے اندر بڑا قیمتی نا۔ اگر سارے گھر میں آگ لگ جائے نا تو عورتوں کو اور فکر نہیں ہوگی، اور وہ جا کے اس کو اٹھا کے لے کے بھاگیں گی، وہ بڑی بڑی پیٹیاں ادھر ہی پڑی رہ جائیں گی۔ ایسے یہ جو دل ہے نا یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس کے اندر اللہ کی ذات کی خصوصی تجلیات آتی ہیں۔ تو بھائی بندہ سیکھے گا کیسے؟ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے۔ محنت تو کرنی پڑے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ محنت بھی نہ کرے اور وہ بندہ جو ہے نا اللہ کے قرب کے مقامات بھی حاصل کر لے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے بزرگ جو اولیاء اللہ میں جن کو اللہ نے اونچا مقام دیا، ان کی ریاستیں، ان کی عبادتیں آپ دیکھیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت کی زندگی میں بہت برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحت اور سلامتی عطا فرمائے حضرت کو۔ فرمایا حضرت نے اپنا واقعہ سنایا، فرمایا کہ بھائی ہمارے دور میں نا اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے تھے تو فرمایا کہ جو بندہ نا 1,00,000 1.5 لاکھ سے اوپر جو ذکر کرتا تھا نا وہ سامنے بیٹھتا تھا، جو لاکھ والا ہو نا وہ بھی چھپ کے بیٹھتا تھا۔ ایک دن میں 1 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کرنا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ میں آپ کو مہینے سال کا نہیں بتا رہا۔ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو سامنے وہ بیٹھتا تھا جس نے 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2 لاکھ دن میں اللہ اللہ کا نام لیا ہونا، تو اس بندے کو سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی تھی، 1 لاکھ والا سامنے بھی نہیں بیٹھتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کی زندگیاں اس حالت میں گزر گئی کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے 1,00,000 مرتبہ 2 لاکھ مرتبہ اللہ کو محبت کے ساتھ پکارتے ہیں سارا دن، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو روشن نہیں فرمائیں گے؟ بعض لوگ نا ہمارے اہل عقل جو ہیں، جو عقل کے پجاری ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا، فلاں کام کرو، وہ بھی تو دین کا کام ہے، وہ بھی تو دین کا کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض دفعہ بندہ دین کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ دنیا ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا، چاہے وہ بیٹھ کے پڑھا کیوں نہ رہا ہو، وہ دنیا داری حاصل کرنی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے اندر تزکیہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ بھائی اس کا کوئی اثر نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی اور ناسمجھی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی شاید واقعہ سنایا تھا کہ ابو علی سینا بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، حکمت کے اندر کیا ان کا مقام ہے، کردار ہے، آپ سارے حضرات جانتے ہیں، فلسفے میں بہت ساری چیزوں میں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ والے کی مجلس میں آئے، بزرگ بیٹھے تھے، تو یہ چونکہ بڑا بندہ تھا، جب آئے تو فرمایا کہ حضرت نے ان کو کرسی پیش کی، کرسی پر بٹھایا بڑے احترام کے ساتھ، ہاں جی، اور حضرت نا اللہ کے نام کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ جو بندہ اللہ کہے گا اس کو یہ ملے گا، جو ایسے کہے گا اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ یہ چونکہ ظاہری علم کو جاننے والے تھے تو یہ کہنے لگے یار ایک اللہ کے نام سے اتنا اثر ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں مطلب کہ حضرت کو مخاطب کریں کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک اللہ کا نام، اللہ اللہ کرنے سے اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ حضرت چونکہ صاحب بصیرت تھے، فرمانے لگے چپ کر جا گدھے، گدھے
یا حمار اسکت، ہاں خاموش ہو جا۔ اچھا وہ بندہ نا، پھر حضرت نے فرمایا کہ وہ چونکہ بہت بڑا بندہ تھا، بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا تھا، پھر لوگ بھی موجود تھے، احترام بھی تھا، عزت بھی تھی اس کی، اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کے پسینے چھوٹ گئے نا۔ تو حضرت نے فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد توجہ فرمائی کہ کیا ہوا ہے، اتنے پسینے، اتنی حالت خراب کیوں ہے؟ کہنے لگا سب کے سامنے بے عزت کر دیا ہے، مجھے گدھا کہہ دیا ہے۔ کہا جب میں نے تمہیں صرف گدھا کہا ہے تو اتنا اثر ہو گیا ہے، میں اللہ اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا اثر نہیں ہوگا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس کا اثر نہیں ہوگا، اس کے فضائل تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تجھے گدھا کہا، تیرے پسینے چھوٹ گئے ہیں۔ اللہ کے نام کی بہت برکات ہیں۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، یہ شیشہ اندر والا صاف ہو جاتا ہے، دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک اس کا تزکیہ نہ ہوا ہو نا، تو پھر یہ سارے کام بھی کرے گا، لیکن جیسے باہر نکلے گا نا، اس کی نظریں شکاری کتے کی طرح عورتوں کے پیچھے جائیں گی۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن شکاری کتا گوشت کو ایسے اتنے غور سے نہیں دیکھتا جس طرح کا یہ بندہ دیکھے گا عورتوں کو، ناجائز کو، حرام کو۔ تو اپنا تزکیہ کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کرنا، پھر اس کے بعد اپنے دل پر محنت کرنا اور اس کے اوپر غور اور فکر کرنا۔ اگر غور فکر کرتے رہے، ہمیں خیال پیدا ہو گیا، کسی اللہ والے کی نظر میں آ گئے، محنت شروع کر دی، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 یہ بن جائے گا۔ دیکھیں نا، ہر چیز نا ہم صفائی پسند کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا ہمیں کیا پسند ہے، صفائی پسند ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا بھی ہے، فرمایا کہ یہ جو صاف کپڑا ہوتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ صاف کپڑا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، تب میلا ہوتا ہے۔ جب کپڑا اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تب میلا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ چلتا ہوا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہاں جو پانی رک جائے، جس پانی کے اندر بدبو آ جائے، تو فرمایا وجہ یہ ہوتی ہے اس نے اللہ کی یاد چھوڑ دی ہے۔ جو درخت ہرے بھرے آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو خشک ہو جاتے ہیں نا، وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گزشتہ ہمارے پاس محمود الحسن صاحب جب آئے تھے، انہوں نے ایک بات سنائی تھی بڑے مزے کی۔ پیر صاحب جو ہیں، حضرت کے پیر صاحب، قاری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں، بڑی شخصیت ہیں۔ فرمایا کہ ایک مچھیرا نا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، پکڑ کے نا وہ پیچھے دے رہا تھا، اور اس کی بیٹی تھی پیچھے، اس کو دے رہا تھا کہ میں کسی ٹوکرے شوکرے میں ڈالتی جاؤ۔ بہت ساری مچھلیاں پکڑی۔ فرمایا پکڑنے کے بعد نا، جب وہ اس نے سمجھا کہ بھئی اب ہمارے لیے پوری ہو گئی ہیں مچھلیاں، پیچھے آیا، پیچھے آ کر دیکھا تو ایک مچھلی بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے پکڑ کے پیچھے پھینکتا گیا، بیٹی واپس اس کو دریا میں پھینکتی گئی۔ ہاں، وہ جب آیا دیکھا بڑا پریشان ہو گیا، یار میں نے اتنی مچھلیاں پکڑی، ایک مچھلی نہیں ہے، مچھلیاں کدھر گئی؟ بیٹی نے کہا واپس پھینک دی۔ ابو ناراض ہوئے کہ بھئی کیوں پھینکی آپ نے مچھلیاں، واپس کیوں پھینکی، اتنی مشقت سے ہم نے ان کا شکار کیا ہے۔ تو کہا ابو جی آپ ہی تو کہتے ہوتے ہیں نا کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد چھوڑ دیتی ہے، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی، اور جو مچھلی اللہ کی یاد چھوڑ لے اس کو ہم کھا کے کیا کریں گے۔ وہ کوئی سلجھی ہوئی تھی نا بچی، سمجھ والی تھی، جو مچھلی اللہ کی یاد چھوڑ دے گی اس مچھلی کو ہم لے کر کیا کریں گے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں صفائی پسند ہے، صاف ستھرا پن پسند ہے، ہر چیز میں صفائی پسند ہے۔ اللہ کو بھی اس دل کی صفائی بڑی پسند ہے۔ اگر یہ صاف ہو گیا نا، بڑا قیمتی بن جاتا ہے، صاف نہ ہوا تو بڑی بربادی ہے۔ حضرت نے فرمایا نا قرآن کی اسی آیت پر جو میں نے آپ کو ابتدا میں سنائی، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا کہ قیامت والے دن انسان کا مال اور اس کی اولاد اس کو نفع نہیں دے گی۔ کیا چیز نفع دے گی؟ جو بندہ سالم دل لے کر آئے گا۔ سالم کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جس کے اندر دنیا بھی ہو اللہ بھی ہو، وہ سالم ہوتا ہے۔ جو دل ہے نا، وہ دل اللہ کے لیے ہو تب وہ سالم ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آئے گی
کہ یار ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کمائیں گے، یہ تو ضروری ہے نا زندگی گزارنے کے لیے، یہ تو ضروری ہے نا۔ تو جب جیسے میں آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس طرح، تو پھر اس کا مطلب ہے دنیا ساری چھوڑ دیں، اس کو 3 طلاقیں دے دیں، ہاں، طلاق مغلظہ بائنہ، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا، زندہ تو رہنا ہے ہم نے۔ بھائی اس کی ایسے ہے، دیکھیں دنیا کی مثال حضرت رومی رحمہ اللہ نے دی ہے، فرمایا کہ دنیا انسان کے لیے ایسے ضروری ہے جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، اور انسان اس سے بڑا نفع حاصل کرتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتا ہے، پانی نہ ہو تو کشتی سفر نہیں کرے گی۔ تو انسان کے لیے دنیا ایسے ہی ضروری ہے، اگر یہ دنیا نہ ہونا انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ لیکن حضرت نے بات سمجھائی، فرمایا کہ بھائی یہ دنیا کب فائدہ دے گی؟ یہ دنیا تب فائدہ دے گی جب یہ پانی کشتی کو تب فائدہ دے گا کہ جب یہ کشتی کے نیچے رہے گا، جب یہ پانی اندر داخل ہو گیا نا اس کو ڈبو دے گا۔ یہی بات ہے نا، یہ دنیا بھی اس وقت تک انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب تک جیب میں رہے گی۔ نفع حاصل کرنے کی چیزیں نفع حاصل کریں، اللہ کا فضل ہے یہ بھی، لیکن جس طرح اندر داخل ہو گئی نا پھر یہ ڈبوئے گی، پھر بندہ حلال حرام کوئی چیز نہیں دیکھے گا۔ تو اپنے دل کو پاک صاف کرنا دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر پاک صاف ہو گئے نا تو پھر تو ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر پاک صاف نہ ہو سکے نا پھر ہمارے لیے ناکامی پکی ہے، کیونکہ جنت میں نے آپ کو گزشتہ میں بتایا تھا کون جائے گا، گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت میں کون جائے گا۔ ہاں ماشاءاللہ ان کو یاد ہے، اور کسی کو یاد ہے ان کی آواز جن نے نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت میں کون جائے گا؟ جنت کس کا بدلہ ہے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کتنی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا جنت میں وہ جائے گا۔ جو ناپاک ہوگا وہ جنت میں، ناپاک جنت میں، ہاں اس کو پاک کر کے اللہ لے جائے گا۔ جو مسلمان ہے اس کو اللہ پاک کر کے لے جائے گا، کہ جب یہ پاک ہو جائے گا اس کے بعد اللہ لے جائے گا، لیکن پہلے یہ نہیں جا سکتا۔ تو دل کو جب پاک ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جب انسان کا تعلق بن جاتا ہے، جب رابطہ اوپر جڑ جاتے ہیں نا، پھر بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو مادہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا، یہ درمیان میں زیادہ کام نہیں کرتا۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ شخصیت ہیں، فتح کرتے گئے۔ جب حضرت کو پتہ چلا نا بیت المقدس پہنچ گئے، اس وقت جب پتہ چلا کہ بھائی دوسری طرف سے نا وہ بحری بیڑا لے کر آ رہے ہیں، اور بہت تعداد میں، ہماری تعداد بھی کم، ان کی فوجیں بھی زیادہ، سارا بڑے پریشان ہو گئے۔ ساری رات نہ جا کے مسلح پہ کھڑے ہو گئے، تو ساری رات رکوع سجود اللہ سے مانگنے میں، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، تیری طاقت ہے ساری رات گزارنے کے بعد صبح کی نماز پڑھی، اشراق کے نوافل پڑھے، مسجد سے نکلے تو باہر دیکھا نا ایک بڑا پر نور شخص کھڑا ہے، دیکھا ان کو سمجھ آ گئی کوئی اللہ والا ہے، بزرگ ہے، ان سے سلام دعا کی اور کہا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ بحری بیڑا آ رہا ہے، تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمان کمزور ہیں۔ تو وہ بندہ جو تھا نا وہ اللہ والا تھا، وہ بھی مادے سے پار دیکھنا جانتا تھا کہ بھائی کیا ہوتا ہے، اس کی اللہ نے بصیرت والی آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ دیکھ لیا، کہنے لگا کہ صلاح الدین تیری رات کے رونے نے نا ان کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے، وہ غرق ہو گیا ہے۔ اچھا وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 دن گزرے، 3 دن کے بعد پتہ چلا کہ واقعی میں وہ غرق ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی۔ تو جب بندہ مادے سے، جب روحانیت انسان کی بن جاتی ہے نا، پھر یہ مادے والی چیزیں بھی اتنا زیادہ نقصان اور کام کرنے والی چیزیں، پھر اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو سنایا تھا کہ بحر کلزم پر پہنچ گئے، سب نے کہا انا لمدرکون، سب نے کہا بنی اسرائیل والوں نے پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ایسے نہیں ہو سکتا، فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب غار ثور کسی نے دیکھے، غار ثور دیکھے کسی نے؟ کن کن ساتھیوں نے دیکھے؟ جن کو اللہ نے توفیق دی، وہاں پر نبی علیہ السلام نے 3 دن گزارے تھے، واقعہ یاد ہے نا؟ 3 دن گزارے تھے، اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ غار ثور میں نے ویڈیو کے اندر دیکھا، سامنے تو نہیں دیکھا،
لیکن وہ ایسے ہیں نا کہ بالکل نظر آ رہے ہیں اندر. میں نے اس کا دیکھا ہے باقاعدہ، اگر بندہ ذرا سا بھی دیکھے نا اندر نظر آ رہا ہے سارا. تو فرمایا کہ ایسے پتھر ہے، اور بہت بڑا بھی ایسے نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یار کوئی ایسا وہ بہت بڑا غار تھا جس کے اندر چھپ گیا، ایسی بات بھی نہیں ہے. میں حیران تھا جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، کفار آگے باہر کھڑے ہو گئے، پاؤں نظر آ رہے ہیں. ہاں حضرت یہ تو سامنے آ گئے ہیں، پکڑے جائیں گے. بات سمجھے؟ کفار نے بڑا اس وقت انعام رکھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ہاں فرمایا کہ صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا ساتھ جب مل جاتا ہے تو سارے کام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو دل بنا دے. ہاں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.